السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے چینل کے ناظرین خیر وفیت سے ہوں گے۔ جہاں ہم جانے کے اسماء الہی کے فیض و برکات، اس کی خوبصورت سیریز اللہ کے 99 نیم مبارک نام، ان کے روحانی فوائد اور خاص وظیفہ، آج ہم بات کریں گے تیسرے بادشاہ۔ تو اگر ہم اس مبارک مفہوم کی بات کریں تو المالک کا مطلب ہے حقیقی بادشاہ جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کی بادشاہی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وزیر، نہ حاجت روا، نہ اس کی کوئی حکومت ختم ہوگی، نہ ہی اس کی قدرت محدود ہے۔ اب ہم قرآن پاک سے حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں، ترجمہ: پس بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، المالک ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، سب پر غالب اور سب کا اہم، سب سے روحانی۔ جو شخص یا مالک کا ورد دل سے کرتا ہے، اس کے دل میں عاجزی، وقار اور روحانی سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ نام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی عطا کرتا ہے، وہی روکتا ہے، وہی خزانوں کا مالک ہے۔ یہ اسم اس شخص کے لیے نہایت مفید ہے جو رزق کی تنگی کا شکار ہو، جس پر قرض بے حد چڑھ چکا ہو، عزت اور وقار چاہتا ہو، یا دنیاوی بادشاہ یا افسروں کے ظلم سے نجات چاہتا ہو۔ خاص ورد اور وظائف کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو 4 الگ قسم کے یا مالک کے عمل بتانے جا رہا ہوں، 4 علیحدہ مقصد کے لیے سب نوٹ فرما لیں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ قرض بہت بڑھ گیا ہے، لوگوں کا دینے کے لیے مال و دولت موجود نہیں ہے، وہ شخص صرف 7 دن تک روزانہ بلا ناغہ، ناظرین بلا ناغہ اس لیے اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو اگلے دن سے 7 دن پورے کرنا ضروری ہے۔ ناغہ سے عمل کی طاقت اور افادیت کم ہو جاتی ہے، اس لیے ناغہ ہرگز نہ کریں۔ روزانہ 7 دن فجر کی نماز کے بعد یا مالک یا مالک یا مالک 100 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ قرض سے نجات تو ملے گی، ساتھ ہی ساتھ رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ 2 نمبر وظیفہ بتا رہا ہوں۔ جو بندہ دل کے سکون کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے تو یوں دل کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے روزانہ سونے سے پہلے یا مالک 33 مرتبہ اول و آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 33 مرتبہ یا مالک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں۔ دل کو بے انتہا سکون ہوگا اور جو آپ مانگ رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو وہ بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ وظیفہ نمبر 3 عزت اور مرتبے کے لیے ہے۔ یہ اس بندے کے لیے عمل ہے جو کسی بھی معاملے میں اپنی عزت اور وقار داؤ پر لگا چکا ہے، یا آپ چاہتے ہوں کہ لوگ آپ کی قدر کریں، عزت کریں، آپ کا شان و شوکت اور وقار ہو لوگوں میں، تو روزانہ یا مالک یا اللہ، یا مالک یا اللہ، یا مالک یا اللہ 200 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ کسی بھی وقت، نظر کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 21 دن تک کوئی بھی ٹائم ایک مقرر کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد کوشش کریں کہ 21 دن تک اسی نماز کے بعد اس عمل کو جاری رکھیں، جلد ہی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ وظیفہ نمبر 4 بتانے جا رہا ہوں، حکومت اختیار کے لیے، حلال خواہشات کے لیے۔ یہ اس بندے کے لیے ہے ناظرین جو کوئی مکان، دکان خریدنا چاہتا ہے، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا نوکری کے لیے کوشش میں ہے، یعنی کہ جائز، صرف جائز منصب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ شخص نماز اشراق کے بعد یا مالک 121 مرتبہ 121 مرتبہ 1 to 1 بار اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر دعا کرے، تو مکان، دکان بیچنے والا اور نوکری دینے والا حکام کے دل نرم ہو جائیں گے اور دروازے کھل جائیں گے، ترقی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ میرے ناظرین، المالک صرف اللہ کی ذات ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر کام میں مدد دے سکتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر آج سے اس اسم مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان 4 قسم کے عملیات کو اپنے حسب منشا خواہشات کے مطابق بتاتا ہوئے طریقہ سے پڑھیں، اور اس کے فائز و برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا مقصد خداوند کی عبادت میں مشغول رہتے ہوئے اپنی مشکلات سے نکل کر قرب الہی حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو شیئر اور لائک کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگر ہر جمعرات کو دعا میں شامل ہونے کے لیے کامنٹ میں اپنے نام کے ساتھ مسئلہ بیان کریں، رب دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ یا مالک یا مالک یا مالک، یہ نورانی وظیفہ آپ کی زبان پر اور دل پر انشاءاللہ تعالی نقش ہوگا، اور آپ کو دین و دنیا کی تمام بادشاہیاں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔